اچھا، اب حج کے معاملے میں ہمارا جو ذوق آڑے آتا ہے اور عموماً جو ہمارے ہاں غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حج کی قیمت اور خرچہ تو کافی سارا ہے، جیسا کہ آج بھی ہمارے بینک اسلامی کے عزیز ہیں، انہوں نے جب مجھے اس طرح توجہ دلائی اور انہوں نے حج کی درخواستیں وصول ہونے کی تاریخ مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس سال خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ یہ ہے کہ جس دن درخواست دینی ہے 2 لاکھ اس دن دینا ہے، اس دفعہ قسطوں میں پیسے دیے جائیں گے، پھر قرآن اندازی کے بعد غالباً 4 لاکھ دینے ہیں اور پھر بعد میں باقی دینے ہیں، ٹوٹل 10.5 یا 11.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ اب یہ قسطوں میں بھی دینا ہو پھر بھی بڑی بھاری رقم ہے، تو ہمارے حاجی صاحبان جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، وسعت دی ہے، ان پر حج فرض ہے، وہ سوچتے ہیں بھائی 11 لاکھ میں ایک بندہ جائے گا، چھوڑو حج کو رہنے دو، اس کی جگہ پہ ہم عمرہ کر لیتے ہیں، تو 11 لاکھ میں ایک کی بجائے 3 یا 4 بندے چلے جائیں گے، وہ گھر کے سارے افراد مل کر عمرہ کراتے ہیں، حج کوئی نہیں کرتے۔ تو ان کے دماغ میں یا ان کے مائنڈ میں جو یہ بات ہے وہ اتنی ہے کہ بس وہاں جاؤ، مکہ اور مدینہ کی زیارت کر لو تو بس گناہ اتر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ایک آدمی 50 عمرے بھی کر لے، اگر اس پر حج فرض ہے تو حج نہیں کرے گا تو اسی طرح مجرم رہے گا۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جبکہ عمرہ ارکان اسلام میں سے رکن نہیں ہے۔ عمرہ ایک ثواب کی چیز ہے، سنت عمل ہے، اللہ توفیق دے کرنا چاہیے، لیکن عمرہ کرنے سے حج کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ آج کل حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں نا، کئی ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہوں گے، خود میں نے سنا ہے اپنے کانوں سے، جو یہ بات کرتے ہیں جی اتنے پیسوں میں ایک بندہ جائے گا، اس سے بہتر نہیں کہ ہم 2 بندے چلے جائیں، 3 بندے چلے جائیں، عمرہ کر لیتے ہیں جی۔ تو میری ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے جو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ بجائے حج کے کم پیسے لگیں گے عمرہ کر لیں گے، ایک بندے کی بجائے 2 کر لیں گے، 2 کی بجائے 4 کر لیں گے، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ ایک تو اگر آپ مالدار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے عمرہ کریں، آپ پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ آپ حج کی ساری فیس ادا کر سکتے ہیں، وہاں جا کر خرچہ کر سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، گھر والوں کا نظام چل سکتا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے، اس کے باوجود آپ حج نہیں کرتے، صرف عمرہ کر لیتے ہیں، تو دنیا سے چلے جائیں گے اور حج کے چھوڑنے اور ترک کرنے کا گناہ آپ کے سروں پر رہے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ کیوں کہ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور عمرہ کرنا آپ پر فرض کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب حضرات کو؟ یہ مسئلہ خود بھی یاد کیجئے اور جہاں جاننے والے ہوں، چونکہ سارے لوگ تو نہیں میرا بیان سن رہے، جہاں آپ کے جاننے والے ہوں ان کو مسئلہ سمجھائیں، ان کو مسئلہ بتائیں، بھائی عمرہ کرنے سے حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی بابا، حج اگر فرض ہے تو حج ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ دین ذوق پورا کرنے کا نام نہیں، شوق پورا کرنے کا نام نہیں، صرف وہاں جا کر پھر کے آ جانے کا نام دین نہیں، دین اس چیز کا نام ہے جو چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو دی ہے۔ اور حج یہ ہے ہی بڑا عظیم سفر ہے، عبدیت کا سفر ہے، بندہ بندہ بن کے جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہاں پر آپ کا لباس مختلف ہے، میرا لباس مختلف ہے،
جو امیر لوگ ہیں وہ ہائی لیول کے کپڑے پہنتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ گزارے والے پہنتے ہیں۔ ایک آدمی ایک واسکوٹ ہزاروں میں پہنواتا ہے، دوسرا چند سو میں جا کے خرید لیتا ہے گزارے والی۔ گزارا چل رہا ہے، اس کا بھی چل رہا ہے، اس کا بھی چل رہا ہے۔ لیکن جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں امیر کا لباس جدا نہیں ہوگا، غریب کا جدا نہیں ہوگا، وہاں رب کہے گا بندے بن کے آؤ۔ یہ کوئی جناب امیرانہ کرتا پہن کے آئے اور کوئی اور پہن کر آئے، پوری دنیا کے لوگ ہیں۔ ایک ان کے علاقے کا لباس ہے، ایک ان کی مالی وسعت کے حساب سے لباس ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں علاقے والا لباس بھی نہیں چلے گا، تمہاری امیری اور غریبی والا لباس بھی نہیں چلے گا۔ میرے دربار پہ آنا ہے تو وہ بندہ جو میں نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے نہ واسکوٹ پہنی ہے، نہ کرتا پہنا ہے، نہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے، نہ جرابیں پہنی ہیں، نہ آدم علیہ السلام نے دستانے پہنے ہیں، نہ آدم علیہ السلام نے کوئی اور ایسے آج کل کی ڈیزائن والی چیز پہنی ہے۔ آدم علیہ السلام کا لباس 2 چادریں تھا۔ بولو کیا تھا؟ 2 چادریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو میں نے پہلے بندہ دنیا میں بھیجا تھا نا، جو تمہارا باپ ہے، بس جو لباس اس نے پہنا تھا وہی لباس پہن کر میرے کعبے میں تم بھی آ جاؤ، تاکہ دنیا دیکھے ماننے والے رب کے ہیں اور بندے اللہ کے ہیں اور بیٹے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہیں۔ سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ فلاں قبیلے والا ہے، فلاں خان ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں فقیر ہے، فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ ساری باتیں مٹا دو، میرے کعبے میں آؤ، اپنے بابا آدم والا لباس 2 چادریں انسلی سلے ہوئے سارے لباس اتار دو، کیونکہ درزیوں کی ڈیزائن اپنے اپنے ہوتے، ہر علاقے کا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے، اس لیے ڈیزائن والے اپنے علاقے والے لباس اتار کر ایک ہی جگہ پر آؤ، ایک ہی طرف رخ کرو اور ایک ہی ترانہ تمہاری زبان پر ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب آئیں، ایک ہی ترانہ سب کی زبان پر ہو، ایک ہی لباس سب نے زیب تن کیا ہوا ہو، ایک ہی رب کی رضا کے لیے سارے جا رہے ہوں، ایک ہی طرف رخ سب کا کیا ہوا ہو، ساری دنیا کے قافلے، ساری دنیا کے لوگ ایک ہی طرف رخ کر کے ایک ہی ترانہ زبان پہ ورد کرتے ہوئے ایک ہی طرح کا لباس پہن کر جا رہے ہوں، گویا کہ سب یہ کہہ رہے ہوں تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اے اللہ ساری زندگی اپنے طور پر تو کوشش کرتا رہا، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا رہا، رمضان کے روزے بھی رکھتا رہا، اے اللہ زکوٰۃ بھی حد الوسع دیتا رہا، کوشش کرتا رہا یا اللہ تیرے احکامات پر عمل کروں، کوشش کرتا رہا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن یا اللہ پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، پھر بھی غلطیاں مجھ سے بڑی ہوئی ہیں، پھر بھی کوتاہیاں بہت ہوئی ہیں، آج اپنے لباس کو اتار کر، اپنی بولی کو چھوڑ کر، اپنے طور طریقے سارے مٹا کر، اے اللہ سادہ لباس پہن کے غلاموں کی طرح تیرے در پر آ کر آیا ہوں، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی نے دیکھا کعبہ کی چوکھٹ پہ اپنی جبین رکھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ دنیا والے عبادت گزار وہ عبادت کے بدلے میں جنت مانگتے ہیں، تاجر اپنے سامان کے بدلے میں پیسے مانگتے ہیں، کوئی تجارت کرنے والا تاجر ہوتا ہے، کوئی عبادت کرنے والا عبادت گزار ہوتا ہے۔
اے اللہ میں تاجر بن کر نہیں آیا تیرے کعبے کو دیکھنے کے لیے، اے اللہ میں عبادت گزار بن کر اپنی عبادت پر ناز اور نخرہ کرتا ہوا نہیں آیا تیرے کعبے کے سامنے، اے اللہ میں تو اس نیت سے آیا ہوں کہ میں بھی تیرے عاجز بندوں میں ایک عاجز بندہ ہوں، تیرے در کا فقیر ہوں یا اللہ، میں صرف اپنی فقیری